نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ آئیے ہم تمامی حضرات تقریر سے قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی جود والکرم وعلی الکرام وابن الکریم بارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ پروگرام ایصال ثواب کی غرض سے منعقد کیا گیا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں ہم سب کی یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور کل بروز محشر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے سرفراز فرمائے۔ موت تو سب کو آنی ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے ہمیں اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھرپور تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمارے ماں باپ زندہ ہیں ان کی تعظیم، ان کی خدمت، یہ تمام چیزیں ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہیں۔ جیتے جی اپنے ماں باپ کی قدر کر لیں، ورنہ دوبارہ اس کا موقع کسی کو میسر نہیں آتا۔ والدین کے گزر جانے کے بعد دنیا کے اندر ان کا کوئی بدل نہیں ہوتا ہے۔ تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ان کی خدمت کریں، ان کے حکم کو بجا لانے کی کوشش کریں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور ان کو راضی کر کے آپ ان سے زیادہ دعا لینے کی کوشش کریں۔ کیونکہ اگر ماں باپ کی دعا اولاد کے ساتھ ہو تو اولاد دنیا میں بھی کامیاب ہوں گی اور آخرت میں بھی کامیاب و کامرانی کے منصب پر فائز ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ کیونکہ جس طریقے سے نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کی دعا اس کے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ جس طریقے سے نبی کی دعا امت کے حق میں کبھی مسترد نہیں ہوتی ہے، اسی طرح ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی مسترد نہیں ہوتی ہے، بلکہ والدین اگر راضی ہو کر کے دل سے جو بھی اپنے اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یقیناً اولاد کے حق میں وہ قبول ہوتی ہے، اور ان کے دعا کی بدولت بیٹا دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور کل انشاءاللہ الرحمن وہ آخرت میں بھی سرخرو اور بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لہذا اپنے والدین کی آپ فرما برداری کریں، ان سے دعا لیں، ان کی خدمت کریں۔ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے۔
ایصال ثواب کی غرض سے اس کو منعقد بھی کیا گیا ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے بھی کہ جب ہمارے عزیز و اقارب میں سے کوئی چلا جائے دنیا سے، تو جو بھی جائز راستے شریعت نے ہمارے لیے متعین کیے ہیں اس کے ذریعہ سے ہم اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب وہ چاہے قرآن عظیم کی تلاوت کے ذریعہ، چاہے وہ غربا و مساکین کو کھانا کھلانے کے ذریعہ سے ہو، چاہے وہ ضرورت مندوں کی حاجت روائی کے ذریعہ سے ہو، چاہے غریبوں کی غربا پروری کے ذریعہ سے ہو، چاہے مخلوق خدا کی خدمت کے ذریعہ سے ہو، یا کسی کے دل کو خوش کرنے کے ذریعہ سے ہو، ہر وہ راستہ جو مذہب اسلام نے ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے وہ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم ان طریقوں کو اپنا کر کے اپنے جانے والوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ لیکن ہم لوگ ایسا کرتے نہیں، ہم لوگ تو تیجا 10واں 40واں کو مکمل ولیمہ بنا چکے ہیں۔ جب ہم 40واں کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 20واں کرتے ہیں یا سالانہ کرتے ہیں تو پورے گاؤں کو عام طریقے سے ہم لوگ دعوت کھلاتے ہیں۔ حالانکہ سب اس کے مستحق نہیں ہیں۔ تو یہ طریقہ آپ کا مکمل طریقے سے خلاف شرع ہے۔ کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس کے مسلک کی آپ پیروی کرتے ہیں، جس کی تقلید کرتے ہیں، جس کو اپنا امام مانتے ہیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، انہوں نے خود بیان فرمایا ہے کہ غیر مستحق کو اگر ایصال ثواب کی نیت سے اگر کوئی کھانا کھلا رہا ہے تو یقیناً اس کا ثواب اس کو نہیں پہنچتا۔ اور ہم لوگ تو پورا ولیمہ بنا کے رکھتے ہیں، جو اس کے مستحق ہوں انہی کو اگر آپ کھانا کھلائیں گے تو اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچے گا۔ پورے گاؤں کو نہیں، پورے آپ ضلع کو کھلا دیجئے، اگر وہ مستحق نہیں ہے تو اس کا ثواب آپ کے مرحومین کو بالکل نہیں پہنچے گا۔ اسی لیے کہا گیا جو مستحق ہوں اس کو کھلانے کی کوشش کرو۔ لہذا اپنے آپ کو سمیٹو، بلا وجہ فضول خرچی میں مت پڑو، اس کے بجائے ان کے لیے کوئی ایسا کام کرو یا کوئی ایسا ادارہ قائم کرو یا کوئی ایسا شعبہ قائم کرو جس سے مخلوق خدا کو فائدہ حاصل ہو۔ اگر مخلوق خدا کو تمہارے قائم کیے ہوئے ادارے یا شعبے یا کسی بھی چیز کے ذریعے سے اگر فائدہ پہنچتا ہے تو پروردگار عالم ان تمام چیزوں کا ثواب تمہارے مرحومین کو پہنچاتا ہوا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی ایسا عمل کرنے کی کوشش، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، بے شک اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر وہ چھوڑ کر کے گیا ہے تو اس کے ذریعہ سے اس کو فائدہ مرنے کے بعد بھی پہنچے گا۔ انہی میں سے ایک چیز ہے نیک اولاد، بے شک صالح اولاد، پرہیزگار اولاد۔ اگر وہ چھوڑ کر کے گیا ہے تو جب تک اس کی اولاد موجود ہے، اگر وہ کوئی نیکی کرتی ہے، اگر وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارتی ہے، اگر شریعت کے مطابق وہ چل کر کے دنیا میں کوئی اعلیٰ مقام حاصل کرتی ہے تو یقین جانو ان تمام چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد ان کے والدین کو پہنچتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یقین جانو مرنے والا اگر ایک لائق بیٹا چھوڑ کر کے گیا ہے، اگر ایک نیک اور متقی پرہیزگار بیٹا چھوڑ کر کے گیا ہے تو قیامت تک اس کے نام کو کبھی دنیا فراموش کر ہی نہیں سکتی۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر بیٹا نیک ہے
تو ماں باپ چلے جائے، ماں باپ کا نام کبھی مٹنے نہیں پائے گا، بے شک، بلکہ اس کی اولادیں اس کو زندہ رکھیں، اس کے بعد اس کی اولاد ہے، اس کے بعد اس کی اولاد ہے، اسی طریقے سے نسلن بعد نسلن اس کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا، یاد کیا جائے گا کہ نہیں؟ اور اگر نالائق بیٹا چھوڑ کر کے کوئی گیا تو اس کی تو کوئی بات ہی نہیں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ اسی لیے اگر آپ کے ماں باپ دنیا سے پردہ کر گئے، آپ لائق بیٹے ہیں تو صرف تیجا 10واں 40واں اور سالانہ کرنے پر اکتفا نہ کریں، جب تک آپ زندہ رہے ہمیشہ ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، ہمیشہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، آپ نماز فرض ادا کریں تو اس کے بعد اپنے ماں باپ کے دعائیں مغفرت کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعائیں استغفار کریں، اپنے فرض نماز کا ثواب اپنے والدین کو آپ ایصال کریں گے تو یہ بھی ان کو پہنچتا ہوا نظر آئے گا۔ یقین جانو اگر وہ لائق بیٹا ہے، اگر وہ پرہیزگار بیٹا ہے تو جب تک دنیا میں رہے گا وہ اپنے ماں باپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اسی لیے نیک اولاد ہے تاکہ تم چلے بھی جاؤ تب بھی تمہارا نام باقی رہے، اور تمہاری نیک اولادیں تمہارے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہوئی نظر آئے۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارا حال کیا ہے، سال بھر میں ایک مرتبہ یا تو فاتحہ پڑھنے چلے جاتے ہیں شب برات میں، یا تو تیجا 10واں 40واں یا سالانہ وغیرہ کے موقع پہ امام صاحب کو لے کر کے چلے گئے، اس کے علاوہ ہمیں جلدی توفیق نہیں۔ چند دن ہم آنسو بہاتے ہیں اور وہ بھی خود کہا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ جس کے گھر کا فرد کوئی انتقال کرتا ہے، والدین انتقال کرتے ہیں، والدہ یا والد انتقال کرتے ہیں، وہ خود انتظام و انصرام میں مکمل طریقے سے پھنسا رہتا ہے، اس کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر کے چند آیت پڑھ کر کے اپنے ماں کے لیے ایصال ثواب کرے۔ وہ بھی تلامذہ کو بلایا جاتا ہے، طلبہ کو بخشوانے کی پوری ذمہ داری امام اور طلبہ ہی کی ہے۔ آپ کی ذمہ داری صرف کیا ہے کہ آپ گھوم گھوم کر یہ دیکھیں کون سا بچہ کتنا پڑھ رہا ہے، کون شرارت کر رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر طالبان علوم نبویہ کا قدم آپ کے گھر پہ پڑ جائے، اگر وہ چند آیت صحیح طریقے سے پڑھ دیں اور آپ ان کو خوش کر کے بھیجیں تو یقین جانیں یہی آپ کے والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہوا نظر آئے گا، یہی ان کی مغفرت کا سبب بنتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن ہم لوگ تو چے میں گویا کرتے ہیں، اگر بچے ہیں تو بچے ہیں، فطری ہے، نیچرل ہے، پراکرتک ہے، ان کے اندر شرارت پائی جائے گی، لیکن ان کی شرارتوں کو ہم ان کے اساتذہ تک پہنچاتے ہیں۔ شکایت پہ شکایت، آپ کے بچے تربیت یافتہ نہیں ہیں، آپ ان کی اچھی تربیت، کیونکہ فطری چیزوں سے آپ بغاوت نہیں کر سکتے۔ کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں جو بچپنے کے تقاضے ہوتے ہیں، آپ اس سے کبھی بغاوت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی مکمل طریقے سے آپ اس کو کچل سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تبدیلی آتی جائے۔ تو پہلا حق کس کا بنتا ہے؟ بچے کا، کہ وہ بیٹھ کر کے سب سے پہلے قرآن عظیم کی تلاوت کرے۔ لیکن مرنے کے بعد وہ تو قبر پہ تھوڑی دیر رکنا بھی گوارا نہیں کرتا، وہ بھی امام صاحب کی ذمہ داری ہے۔ امام صاحب آپ کی ذمہ داری ہے اذان دے کر کے مکمل طریقے سے نکیرین جو سوال کریں گے اس کے جوابات وغیرہ دے کر کے آپ مکمل بخشش کی گارنٹی دے کر کے پھر قبرستان سے نکلیے گا، ورنہ آپ کی امامت دے گی۔ تم کو کس لیے چھوڑے، تم کو کس لیے چھوڑ کر کے گئے؟ پوری پراپرٹی کے مالک تم، پوری جائیداد کے مالک تم، ان کے تمام چھوڑی ہوئی چیزوں کے مالک تم، لیکن ان کو جہاں فائدہ پہنچانے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ امام کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ اگر والدین کو فائدہ پہنچانے کا حق کسی کو حاصل